الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الذی اول نورہ و آخر ظہورہ و رحمت للعالمین وجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے خدمت کرتی ہے، جو اپنے شوہر کا ایک جوڑا جو ہے اس کا دھوتی ہے، تو اللہ پاک اس عورت کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک جوڑا میاں کا دھونے والی عورت کو اللہ پاک 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کو اس کے 2000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو 2000 جو ہے اس کے رتبے بلند کرتا ہے۔ ایک جوڑا دھونے پر، شوہر کا ایک جوڑا دھونے پر اس پر اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی اپنے میاں کے 2 جوڑے دھوئے یا 5 جوڑے دھوئے تو اس پر کتنا رب کا کرم ہوگا، آپ خود اندازہ کریں۔ عورتیں ہوتی ہیں نا، میاں کا شکوہ کرتی ہیں کہ میں نے تو تجھ سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اگر میاں کو یہ کہہ دے کہ میں نے تو تجھ سے کوئی سکھی نہیں دیکھا، یہ لفظ کہے گی، اس کے 70 سال کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی 70 سال کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو اپنے میاں کی ناشکری کرتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جب اما بطول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی تو تیسرے دن پر میرے آقا اما جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئے، اما بطول کو لینے کے لیے آئے۔ تو اما فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ آئے ہیں مجھے لینے کے لیے، لیکن آقا مجھے آپ کا ہی حکم ہے، بابا جان آپ نے ہی فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے عورت کو نہیں جانا چاہیے، تو علی آ جائے، میں ان سے پوچھوں پھر چلتی ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، علی مولا کا انتظار کرنے لگے۔ جب مولا علی علیہ السلام آئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا، علی میں فاطمہ کو لینے آیا ہوں، لیکن فاطمہ نے کہا کہ میں علی سے اجازت لے لوں۔ تو مولا علی علیہ السلام رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اجازت دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں علی آپ اجازت دیں۔ تو ادھر سے وہ بہنیں سوچو جو اپنے شوہر کے حکم کے بغیر چلی جاتی ہیں یا اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے زبان درازی کرتی ہیں، وہ پھر ان پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کی جو غیبت کرتی ہے،
وہ عورت اللہ پاک سے دور ہو جاتی ہے، رب اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کو سجدے کا میں حکم دیتا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اتنا شان ہے شوہر کا، رب نے کیا ہے۔ ایک عورت تھی تو اس کا شوہر جو ہے کہیں سفر پر جا رہا تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں جب تک واپس آؤں چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ وہ چلا گیا۔ وہ کچھ دن جیسے گزرے تو اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر کہیں گیا ہے، میرا ابو بیمار ہو گیا ہے، میں اس سے پوچھنے جاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر شوہر کی اطاعت کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ عورت اپنے باپ سے پوچھنے عیادت کے لیے نہیں گئی۔ پھر کچھ دن گزرے، اس کا ابو بہت بیمار ہو گیا۔ پھر اس عورت نے آقا کی طرف پیغام بھیجا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی جو ہے اطاعت کرو، اس کی جو ہے فرما بردار رہو۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس کا ابو فوت ہو گیا۔ تو پھر اس نے میرے آقا کی طرف پیغام بھیجا تو میرے آقا نے فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ اب جب اس کو لے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اس عورت کو بتا دو کہ تمہاری اس فرما برداری کی وجہ سے رب نے تیرے باپ کو بھی جنتی کر دیا اور تجھے بھی جنتی کر دیا۔ تو ادھر سے وہ خاص کر ہماری بہنیں سوچیں جو اپنے میاں سے بہت بحث کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ جو عورت بحث کرتی ہے سمجھیں وہ تباہ ہو گئی۔ پر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آؤں گا کہ عورت کا پھر کتنا حق ہے میاں پر، اس کا عورت کا کتنا حق ہے، یہ تو شوہر کا حق ہے بتا رہا ہوں۔ پھر جو عورتوں کا حق ہے اور پھر ان کے ساتھ جو شوہر ناجائزی کرتے ہیں پھر ان پر جو رب کا پھر قہر ہوتا ہے وہ موضوع بھی آئے گا۔ لیکن یہاں پر صرف وہ بات ہے کہ جو عورتیں اپنے میاں کے ساتھ بحث کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، ان کی اپنے میکے جا کر ان کی غیبتیں کرتی ہیں، ان پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر کی جو خدمت کرے گی، اپنے شوہر کے ساتھ فرما بردار رہے گی، اس کے حکم کے بغیر کہیں بھی نہیں قدم رکھے گی، دروازے سے باہر نہیں جائے گی، تو اس پر شوہر بھی راضی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ پاک میری ہر بہن کو، ہر بہن بیٹی کو یہ سعادت دے، یہ انعام دے کہ وہ اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ وہ گھر میں تھکے ہوئے آتے ہیں، ایسے نہیں ہے وہ تھکے ہوئے آئیں تو آپ پہلے ہی منہ سجا کے بیٹھی ہیں۔ اگر وہ تھکے ہوئے آتے ہیں تو آپ ان کا مسکرا کر استقبال کریں، ایسا استقبال کریں کہ شوہر کے سارے دن کے تھکے اتر جائیں۔ پھر جو نیک عورت ہوتی ہے وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور جو جھگڑالو ہوتی ہے، بحث کرنے والی ہوتی ہے، وہ گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے، ہر مسلمان مومن کو، ہر میری بھائی بہن کو یہ سعادت دے کہ ہر وقت آقا کریم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ ساری دنیا میں، سارے پاکستان میں، سعودی، ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں، جس ملک میں بھی مومن رہتے ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔